بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادہ علی المرتضیٰ، بردار سید السادات، گلاب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جنتی جوانوں کے سردار، سلطان کربلا، امام عالی مقام حضرت امام حسین کی ذات وہ پاک ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر بار، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ کہنے کے تو وہ پیاسے شہید کیے گئے، لیکن اللہ کی قسم اگر امام حکم دیتے تو فراز بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ حور و ملائکہ حوض کوثر لے کر کربلا میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے اگر غزوہ بدر میں آ سکتے ہیں تو کربلا میں بھی آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی شہزادے ہیں نا جن کو نبی آخر زماں و وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور نے اپنی شہزادیوں کے لیے نمازیں چھوٹی کر دیں، کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات چھوڑ دی ہے، بعض دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے ہی نہیں اٹھتے کہ اوپر حسنین کریمیں سوار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن و سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومتیں نہیں چل سکتی؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا۔ اور دیکھیے دوستوں، آج تاریخ کی تمام کتب چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں کہ نواسہ رسول نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ غیبی امداد تو تب اترتی نہ کہ جب امام عالی مقام دعا فرماتے، لیکن صدقے جائیں امام عالی مقام کے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، گھر بار لٹایا پر اف تک نہ کی۔ آئیں آج کربلا کے اس واقعے کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جہاں امام عالی مقام کو بدبختوں کے لیے بد دعا کرنی پڑی اور اللہ پاک نے اسی وقت وہ دعا قبول کی اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ جب امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں پر آگ لگا دی۔ امام حسین نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بھر گئی اور حضرت مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے اور امام علی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور، مجھے اجازت دیجیے، میں اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں، میرا خون کھول رہا ہے، جب تک مالک بن عروہ کی زبان کاٹ کر نہ رکھ دوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن قربان جائیں نواسہ رسول پر۔ حضرت امام حسین کہنے لگے، نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ یہ سننے کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی نازیبا الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین نے اپنے دستے مبارک پھیلائے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند الفاظ سے دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن اشعث نامی شخص نے کہا کہ آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشعث نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔
یا اللہ اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے ناز پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث و بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرم گاہ میں ڈنگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین کی عجائبات اور آپ کا مستجاب الدعوات ہونے کو دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی اور ایک مغرور شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابھی یہ الفاظ اس خبیث کے منہ سے ہی تھے، کہا اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ سب واقعات نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت امام حسین ابن علی کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی۔ دردناک عذاب ان کو گھیرے گا۔ تاریخ کتب یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہی ہے۔ شمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لگا کر پورے کوفے میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا جسم کھلا دیا گیا۔ اس طرح جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھستا اور پھر اس کے منہ سے بار بار نکلتا رہا۔ اس طرح یزید کی موت بھی ایک انتہائی موذی مرض میں ہوئی کہ اس آنتیں جل گئیں، پانی کو ترستا رہا لیکن پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نہ اتر سکی۔ بے شک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں بے پناہ قدر و منزلت ہے۔ انہی کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کی بگڑیاں بن گئیں اور بہت سے بدبخت بغض اہل بیت کی وجہ سے ذلیل رسوا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور دیکھیے آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول کا ادب و احترام کرنے اور ان کی دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔